ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة أقام الدين ومن تركها هدم الدين، أو كما قال عليه السلام. میرے معزز ہم سفر و ہم مکتب ساتھیوں اور میرے قابل قدر اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں رب العزت نے نماز کی اہمیت اور فوائد کو بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے. اگر کسی کی نماز اس کو فواحشات سے، رسومات سے، خرافات سے، منکرات سے نہ رکے تو جان لیجئے جس کی نماز میں ضرور خلل ہوگا، نقص ہوگا، جس کی وجہ سے نماز تاثیر سے خالی و عاری ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں پر محنت کرے اور اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے. پھر اس وقت یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی، ورنہ نہیں. معزز سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ شہادت کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنا. نمبر 2 نماز. نمبر 3 روزہ. نمبر 4 زکوٰۃ. نمبر 5 حج بیت اللہ. ان 5 چیزوں میں سے سب سے اہم اور بنیادی چیز نماز ہے. اس کا اندازہ ان آیات مبارکہ اور احادیث مطہرہ سے بخوبی لگا سکتے ہیں جن میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: مسلمان اور کفار کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے. اور ایک جگہ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے: من اقام الصلاۃ اقام الدین ومن ترکها هدم الدین، یعنی جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا. سامعین محترم، توجہ فرمائے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض وفات میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے نماز مسجد میں تشریف لانا، نزاعت کی حالت میں الصلاۃ والصلاۃ کی صدائی لگانا، لڑائی میں نمازوں کا اہتمام فرمانا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کا جملہ ارشاد فرمانا نماز کی اہمیت پر بھی ثبوت ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب نماز کا پابند بنا دیں. آمین. وما علینا الا